الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ کئی ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی عظیم حدیث کی شرح میں ہم چند اصول و ضوابط کو سن رہے ہیں۔ وہ حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا لمن یا رسول اللہ کے رسول ہماری خیر خواہی کن کے ساتھ ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ تمہاری خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو، اس کی کتاب کے ساتھ ہو، اس کے رسول کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ائمہ کرام کے ساتھ، اور عام لوگوں کے ساتھ۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہماری خیر خواہی کیسے ہو، کتاب اللہ کے ساتھ ہماری خیر خواہی کیسے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری خیر خواہی کیسے ہو، علماء اکرام اور حکمرانوں کے ساتھ ہماری خیر خواہی کیسے ہو، ان تمام امور پر باتیں گزر چکی ہیں۔ انشاءاللہ آج حدیث کے آخری ٹکڑے ولی عامتہم، عام لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جو اس حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، اس پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ عام لوگوں کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی شخص کتاب اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اکرام اور حکمرانوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن عام لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا اور اس تعلق سے اس کی گرفت ہوگی۔ مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جلیل القدر صحابی، انتہائی عبادت گزار، اللہ رب العالمین اور کتاب اللہ کے حقوق کے اندر انتہائی آگے، خود وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کنت اصوم الدہر واقرأ القرآن کل لیلہ، کہ میں روزانہ روزہ رکھا کرتا تھا اور ہر رات قرآن ختم کر دیا کرتا تھا۔ یہ کوئی عام من گھڑت قصہ نہیں ہے، کوئی افسانہ اور کوئی بناوٹی کہانی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کنت اصوم الدہر واقرأ القرآن کل لیلہ، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا اور روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے پوچھا کیف تختم، کیسے آپ قرآن ختم کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کل لیلہ، اللہ کے رسول روزانہ ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں رات کو۔ تو یہ ان کی عبادت کی حالت تھی، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے میں، کتاب اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں انتہائی آگے۔ عموماً لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، یہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین یا جو نیک علماء ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کے اندر جن کے یہاں عموماً علم کی کمی ہوتی ہے، ان کے یہاں ایک چیز آپ پائیں گے کہ وہ کسی جانب بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب انتہائی درجے کی کوتاہی ان کے پاس موجود ہے۔ بعض لوگوں کو آپ پائیں گے نفلی روزے بہت رکھ رہا ہے، لیکن ان کی تحقیق کرے تو پتا چلے گا کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے، حج کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے۔ مالدار ہیں، زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کے تعلق سے بھی انتہائی کوتاہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ نفلی حج اور نفلی عمرے بار بار کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ تو کچھ جانب بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے
اور بعض دوسرے جوانب میں کوتاہی کی ہوئی. شریعت ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا علمی میں ایک کوتاہی ہوئی، ایک چوک ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رہنمائی ان کی کہ کس طرح ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، بلکہ بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ ان کے والد نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور انتہائی زیرک صحابی، جن کے عقل کی اور جن کے ہوشیاری کی مثال دی جاتی ہے، من دہات العرب جن کو کہا جاتا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنے بچے کے بارے میں، اپنے لڑکے کے بارے میں شکایت کی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اپنے پاس. لیکن اس سے پہلے ان کی اس جانب جو اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی میں، کتاب اللہ کی حقوق کی ادائیگی میں انتہائی آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کے زندگی میں اعتدال لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی شادی کر دی. جوانی کے عالم میں تھے، ان کی شادی کر دی، یہ سوچ کر کہ شادی ہوگی تو عبادت کے اندر کچھ کمی آئے گی. ان کے والد ان کی بیوی کے پاس پہنچے چند دنوں کے بعد اور پوچھا ان کے شوہر کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، کہ کیسے شوہر تمہارے ہیں وہ. تو ان کی اہلیہ نے بہت زیادہ تعریف کی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انتہائی نیک، پرہیزگار، متقی. آخر میں لیکن انہوں نے ایک جملہ جوڑ دیا، ولیکن لا یأتی علی فراشی، لیکن وہ میرے بستر پر نہیں آتے. اس جانب بڑی بڑی کوتاہی موجود ہے. ان کے والد نے سوچا کہ جس مقصد سے میں نے شادی کی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی کہ اس طرح میرے بیٹے کی حالت ہے، عبادت کا ان کا یہ عالم ہے. تو اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ آخر میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے کہا کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرو. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اس سے زیادہ میری طاقت ہے. اسی طرح روزے کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کمی کرنے کے لیے کہا. انہوں نے اصرار کیا اپنے نفس کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے آخری حد جو ان کے لیے مقرر کیا وہ کیا تھا کہ 7 دن سے پہلے ایک مرتبہ قرآن ختم مت کرنا. ساتھ میں اللہ کے رسول نے انہیں بھی کہا انک لا تدری لعل یطول بک عمر، ابھی تمہیں پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری لمبی عمر ہو. تو ایک عمل گرچہ وہ تھوڑا ہو، قلیل ہو، زندگی بھر ایک انسان اس پر مداومت کرے، ایک کہیں بہتر ہے کہ چند دن تک بہت زیادہ کسی نیک عمل کے اندر آگے بڑھا رہے اور بعد میں چھوڑ دے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ عمل کم ہو لیکن ہمیشگی اس پر بڑھتے، زندگی بھر اسی عمل کو باقی رکھے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انک لا تدری لعل یطول بک عمر، ابھی تمہیں پتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو. تو ایسا ہی ہوا. آخر میں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو اس شیڈول پر اپنی زندگی کو باقی رکھنا آخری عمر میں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تب وہ افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے فلما کبرت وددت انی کنت قبلت رخصت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں اس وقت حسرت کرنے لگا کاش میں نے اللہ کے رسول کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا. اس وقت جوانی کا عالم تھا، اس وقت روزانہ قرآن ختم کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہاں تک کہ آخر میں اللہ کے رسول نے جو 7 دن حد مقرر کی، اس سے آگے وہ کہیں زیادہ بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا. یہی عمل ان کی زندگی کا عمل بن گیا اور آخری سانس تک اس عمل پر وہ باقی رہے. لیکن آخری عمر میں اس شیڈول پر باقی رہنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. جب بستر پر چلے گئے تب بڑا مشکل ہو گیا. اس میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے، جو کہ ہمارے آج کے درس سے بہت زیادہ یہ مطابقت رکھنے والی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. جس طرح اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کر رہے ہو، کتاب اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہو، اسی طرح بیوی کے بھی تمہارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
اور بعض روایت میں وَلِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بچے کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، اولاد کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارا یہ جو جسم ہے نا اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. اس جسم کو راحت کی ضرورت ہے، اس جسم کو نیند کی ضرورت ہے، اس جسم کو کھانے پینے کی، اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہے. تو ہر ایک کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے ایک دوسرے سیاق میں کہ سلمان فارسی اور ابو الدرداء، یہ حدیث نہیں، ایک دوسرا قصہ ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا تھا. دونوں دینی بھائی تھے. اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو انصار و مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کا رشتہ، مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا. تو ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے ان کی زیارت کے لیے، تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ ایک دم پراگندہ حال ہے. ام الدرداء ایک دم پراگندہ حال ہے، ایسا نہیں لگ رہا ہے دیکھ کر کہ ان کے شوہر موجود ہیں. جس طرح ایک شوہر کے لیے ایک بیوی کو سجنے سنورنے کا حکم ہے، تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ ایک دم پراگندہ حال ہے، ان کو اپنے شوہر کی ایسا لگ رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے. تو انہوں نے ان پر انکار کیا، جس کے جواب میں وہ خاتون کہتی ہیں اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، آپ کے بھائی جو ابو الدرداء ہیں نا انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہی ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، دنیا سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے تو مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے بھائی، دینی بھائی جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا. تو مہمان کے لیے انہوں نے اچھا کھانا تیار کرایا، اور جب کھانے کا وقت ہوا تو کہا کہ کھاؤ، کھانا پیش ہے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا، آپ کھائیں. مہمان کو کہا کہ آپ کھائیں، میں نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا ما انا بآکل حتی تأکل، آپ اگر نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. ان کو نصیحت مقصود تھی. کہا کہ آپ اگر نہیں کھاتے، چونکہ یہ نفلی روزہ تھا، فرض روزہ نہیں تھا، آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاتا. قال فأکل، اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ کر کھانا تناول فرما لیا. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، اب رات ہوئی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے قیام اللیل کے لیے. قال ثم نم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں ایک دم ابھی سوئے، ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں صحابی رسول ہیں. ثم ذهب يقوم فنام، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی سوئیں، ابھی قیام اللیل کے نہ اٹھیں، سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، فقال نم، کہا کہ ابھی بھی سوئیں، ابھی بھی وقت نہیں ہوا ہے قیام اللیل کا، پھر سو گئے. فلما كان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ آ گیا تب انہوں نے کہا قم، اب آپ قیام اللیل کے لیے بیدار ہو جائیں، اب قیام اللیل کا وقت آیا ہے. اس کے بعد دونوں نے ساتھ مل کر قیام اللیل ادا کی، دونوں نے ساتھ مل کر تہجد کی نماز پڑھی. فقال له سلمان، اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے. ولنفسک علیک حقا، تمہارے اپنے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ولاہلک علیک حقا، بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فاعط کل ذی حق حقہ، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. ایسا نہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کر رہے ہو اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق مار رہے ہو. فاعط کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا کرو، جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں قصے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے، قرآن کریم کے، رسول کے حقوق ادا کر لے ہم اگر،
اور عام لوگوں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، بلکہ اپنے نفس کا جو ہمارے اوپر حق ہے، اگر اس حق کو ہم ادا نہ کریں تو اللہ رب العالمین کے پاس اس حق کے تعلق سے بھی ہمیں سوال کیا جائے گا، ہماری گرفت ہوگی۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ پہلے معرفت ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے درس میں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم انہی حقوق پر بات کریں گے جو عام لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے حقوق ہیں۔ اگر عام لوگوں کے حقوق کی بات کی جائے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اس سے بڑا حق کوئی حق نہیں ہے۔ عام لوگوں کے حقوق میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو والدین سے زیادہ کوئی بھی ہمارا حسن سلوک کا حقدار نہیں ہے۔ من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ اللہ کے رسول نے کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ چوتھے مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا ابوک، تمہارے والد محترم۔ تو والدین کا حق سب سے بڑا حق ہے عام لوگوں کے حقوق میں، اور اس میں بھی والدہ کا حق، ماں کا حق والد کے حق سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک والدہ ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے جو مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، دنیا کا کوئی انسان یہاں تک کہ والد بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اس کا حق سب سے عظیم حق ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر اگر والدین کی خدمت کرتا رہے، خصوصاً والدہ کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی وہ ایک ماں نے اسے جنتے وقت، اسے دنیا میں لاتے وقت جو تکلیف برداشت کی تھی، صرف اسی تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ صرف وہ تکلیف برداشت نہیں کرتی ہے 9 مہینے تک وہ، بلکہ ابتدائی ایام سے لے کر رضاعت کے آخری ایام تک انتہائی تکلیف دہ حالات میں وہ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بعد بھی دودھ چھڑانے کے بعد کا مرحلہ بھی کوئی آسان نہیں ہوتا۔ جب تک کہ بچہ ہوش نہ سنبھال لے تب تک والدہ کا گود ہی اس کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے حقوق سب سے زیادہ ایک شخص پر عائد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس حق کی طرف ہمیں متنبہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گناہ کبیرہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تکیے کے سہارے اللہ کے رسول ٹیک لگائے ہوئے ان گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا بڑا جرم، گناہوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو شرک کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اس کے بعد دوسرے نمبر پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جہاں ٹیک لگائے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس جملے کو بار بار دہرانے لگے وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، بار بار اس جملے کو دہرانے لگے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کثرت تکرار کی وجہ سے خواہش کرنے لگے لیتہ سکت، کاش کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، اور اس کی سنگینی کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پر حالات گزر رہی ہے، اور صحابہ اکرام اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے سنگین جرم ہے، کتنی سنگین گناہیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کس کا تذکرہ کیا؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کا۔
یہاں تک کہ اگر والدین کافر و مشرک ہوں، اللہ رب العالمین کے دشمن ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مقام شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔ اگر والدین مشرک ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ جو مشرک ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں، شرک کرنے کا حکم دیں، تو والدین کی اطاعت نہ کرو۔ اگر والدین شرک کرنے کے لیے کہیں یا کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے کہیں تو اللہ کی نافرمانی والدین کی اطاعت نہیں ہے، کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ عام اصول ہے شریعت کا، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر والدین بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر والدین کہیں کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تمہیں حج نہیں جانا ہے، اگر اس طرح کہیں تو ان کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فوراً بچے کو، لڑکے کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، گرچہ وہ مشرک ہوں لیکن تمہارے والد ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ تو یہ ہے والدین کا مقام۔ یہاں تک کہ شریعت نے جہاد کی اجازت تک نہیں دی ہے کسی کو اگر والدین اجازت نہ دیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے جہاد کے لیے، اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ پوچھا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہی کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں لگ جاؤ، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو جہاد کے لیے بھی والدین کی اجازت ضروری ہے، لیکن کس جہاد میں؟ جو جہاد فرض عین نہ ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ جہاد کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، بعض لوگ کریں اور بعض لوگ اگر نہ کریں تو اس سے کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ نکلیں گے وہ اجر کے مستحق ہوں گے اور جو گھر میں بیٹھے رہیں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن بعض صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس صورت میں والدین کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تک فرض عین نہیں ہوا ہے، مستحب کے حکم میں ہے کسی کے اوپر جہاد، تو والدین کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ والدین کی اطاعت یہ فرض عین ہے۔ والدین کی اطاعت کیا ہے؟ ایک بچے کے اوپر فرض عین ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ فرض عین پر مقدم ہے۔ فرض کفایہ پر فرض عین مقدم ہے، لیکن اگر دونوں فرض عین ہو جائیں، جہاد بھی کسی کو اور فرض عین ہو جائے، مثلا بعض صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، دشمن کسی شہر کا محاصرہ کر لے، چاروں طرف سے گھیر لے، اس وقت اس شہر کے اندر رہنے والے ہر شخص پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یا پھر جو بادشاہ وقت ہے، جو حکمراں ہے، وہ عام اعلان کر دے کہ ہر ایک کو نکلنا ہے، تو اس صورت میں ہر ایک کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے عام اعلان نہیں کیا تھا، اس وجہ سے جو صحابہ اکرام اس میں حاضر نہیں تھے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوئی، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوئی۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے عام اعلان کیا تھا کہ سب کو نکلنا ہے، اور جو صحابہ اکرام اس میں حاضر نہیں تھے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، جس میں 3 صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا۔ تو اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں فرض عین ہو، والدین کی خدمت بھی اور جہاد بھی دونوں فرض عین ہو جائے، تو یہاں پر اللہ کے حقوق کے ساتھ بندے کے حقوق کا ٹکراؤ ہے، اور اللہ کا حق بندے کے حق پر مقدم ہے، تو یہاں پر جہاد کے لیے نکلا جائے گا اگر اس کے اوپر فرض عین ہو گیا ہو تو یہ ہے والدین کا مقام۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا مقام انتہائی عظیم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو،
فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو. یہ اف کسی کو تکلیف دینے کا سب سے ہلکا راستہ ہے، سب سے خفیف راستہ ہے. قتل کرنا، مارنا، جھڑکنا، گالی گلوچ کرنا، یہ انتہائی سنگین کسی کو تکلیف دینے کا طریقہ ہے. لیکن اف کہنا، کسی نے آپ کو کوئی حکم دیا اور آپ کے مزاج کے خلاف وہ معلوم ہوا، تو آپ نے وہ کام تو کر دیا لیکن کراہت کے ساتھ، بھاری من سے اف آپ کی زبان سے نکل گیا، تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس قدر بھی والدین کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی ہے، اس قدر بھی والدین کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، کبھی اس طرح ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے نہیں سنا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کا سبب بیان کیا، جن میں سے ایک سبب کیا تھا کہ اگر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ایسے لوگوں پر کہ اگر کوئی اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار نہ بن جائے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمین، اے اللہ تو قبول فرما لے. اب غور کریں کہ یہاں پر بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ جس پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہو، اس سے والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار نہ لینا کتنا سنگین معاملہ ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے. تو سب سے بڑا حق اور سب سے عظیم حق والدین کا ہے عام لوگوں کے حقوق میں. جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح ایک بچے کا بھی اپنے والدین کے اوپر حقوق ہے. ایک بچہ بھی اپنے والدین کے تئیں بہت سارے حقوق کا مستحق ہے کہ والدین بچے کی تربیت بھی اسی طرح کریں. جب ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمل کا رجسٹر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر نیک بچہ اس نے دنیا میں چھوڑا اور وہ نیک بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس راستے کو کبھی بند نہیں کرتا. گرچہ وفات ہو چکی ہے لیکن نیکی کا یہ راستہ اس کا ابھی بھی جاری ہے. تو یہ صدقہ جاریہ کے حکم میں ہے. ایک نیک لڑکا اگر چھوڑ کے جائے، یہ لڑکا نیک کب ہوتا ہے؟ حقیقت میں لڑکے کا نیک ہونا والدین کی محنت کا نتیجہ ہے. ایسا شاد و نادر ہوگا، لاکھوں میں ہو سکتا ہے ایک آدھ آپ کو مل جائے کہ والدین نے بچے کی تربیت پر کوئی محنت نہیں کی اور بچہ نیک بن گیا. والدین شرابی کبابی ہیں اور بیٹا تہجد گزار ہے. شاد و نادر ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائے. عموماً کیا ہوتا ہے؟ بچے کے نیک ہونے کا سب سے بڑا ہاتھ کن کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے. تو بچے کے بہت سارے حقوق ہیں، اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں والدین کے اوپر. جس طرح والدین کا حق انتہائی عظیم ہے، اسی طرح والدین کو چاہیے کہ کہیں بیٹا اس کے خلاف اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑا نہ ہو جائے. اس لیے والدین کو بھی چوکنا رہنا چاہیے. بہت سارے والدین اپنے حقوق کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور جو نصوص والدین کی خدمت کے لیے وارد ہوئے ہیں، اپنے اولاد کے اوپر ان نصوص کو استعمال کرتے ہیں. کس لیے؟ اپنے مفاد میں، ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے یہ حقوق جو والدین کو دیے ہیں وہ ایسے ہی نہیں دیے ہیں، ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد کی. ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں. اگر وہ ان ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، ان حقوق کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس والد کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، اس والدہ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کے تعلق سے اسے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے چاہیے کہ اسی طرح ہر کوئی اپنے بچے، اپنے اولاد کے حقوق بھی ادا کرتے رہے. لیکن سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے، اولاد کے حقوق ہم پر کیا ہیں. اگر ہمیں علم ہی نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے سب سے پہلے بچوں کے حقوق کیا ہیں
اولاد کے حقوق کیا ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا، نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا یہ بچے کا حق ہے، اس لیے کہ جس ماں کے پیٹ میں آپ کا بچہ پلنے والا ہے وہ اگر فاسقہ اور فاجرہ ہوئی، شاذ و نادر ایسا امکان ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ سے کوئی نیک اور صالح لڑکا پیدا ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر عموماً لوگ شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، حسب و نسب کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر اور دینداری کو دیکھ کر۔ عموماً ان 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو حکم نہیں دیا کہ ان چیزوں کو دیکھو، خبر دیا ہے۔ اس حدیث کا لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خوبصورتی بھی ہمیں دیکھنی ہے، حسب و نسب بھی دیکھنی ہے، مال دولت بھی دیکھنی ہے، اور ساتھ میں دینداری بھی دیکھنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ حکم کیا دیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، یہ ہے حکم، ایک خبر دی ہے کہ 4 طرح کی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں شرعی طور پر ہمیں کس چیز کا مکلف کیا گیا ہے، شریعت کی طرف سے ہماری رہنمائی کیا کی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دینداری کو مقدم رکھو، ہر ایک پر، تمام چیزوں پر دینداری کو مقدم رکھو۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح دیندار خاتون سے شادی کرے تو اس نے بچے کا ایک اہم حق ادا کر دیا۔ اپنی طرف سے مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ جس خاتون سے وہ شادی کر رہا ہے وہ نیک ہے یا نہیں، اس کی دینداری کے تعلق سے وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے اپنی طرف سے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ بددین نکل گئی تو الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، جس طرح دوسری چیزوں کے بارے میں انسان کوشش کرتا ہے، مال ہے یا نہیں ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اور دوسری چیزوں کے بارے میں جس طرح پتہ لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے چاہیے کہ دینداری کے بارے میں پتہ لگائیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں نا، ہمارا گھر آرا دیندار ہے نا، گرچہ وہ بے دین ہوئی ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ دیندار بنا لیں گے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ اپنے ایمان کے تعلق سے اور مستقبل کے تعلق سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اسی کے دین پر چلے جائیں اور اسی طرح بددین بن جائیں۔ عمران حطان نام کے ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، ان کے حلقے میں بہت سارے طلبہ حدیث کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، انتہائی عظیم محدث۔ ایک عورت تھی جو خوارج کے عقیدے پر تھی، اس عورت سے انہوں نے شادی کرنا چاہا، لوگوں نے منع کیا کہ دیکھو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، اس لیے اس عورت سے بچ کے رہو۔ تو یہی دلیل دی تھی انہوں نے کہ میں کیا کروں گا، اہل سنت والجماعت کے منہج پر اسے لے آؤں گا۔ یہ تو اس کو اہل سنت والمنہج جماعت کے منہج پر نہیں لا سکے، چند دنوں کے بعد یہ خود خوارج کے سرداروں میں سے شمار کیے جانے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اگر ایک عالم دین، اتنے بڑے محدث کا یہ حال ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ جیسے لوگ جن کے دین و ایمان کے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صبح ایک حالت میں ہوتے ہیں اور شام کو ہماری حالت دوسری ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ہم صرف گناہ کا کوئی ایک راستہ نظر آئے تو کس طرح ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہ حالت ہے اور کسی ایسی خاتون سے ہم شادی کریں جو بددین ہو، اور یہ خوش فہمی پال کے رکھیں کہ اسے ہم صحیح منہج پر لے کے آ جائیں گے، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے، اور بلکہ اپنے دین و ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سودا کرنا ہو جائے۔ اس لیے چاہیے کہ شادی سے پہلے اچھی طرح ہم جانچ لیں، پرکھ لیں کہ دین کے معاملے میں وہ عورت کیسی ہے۔ اگر دیندار ہے تو شادی کریں۔ اگر آپ نے یہ انتخاب کیا تو انشاءاللہ امید ہے اس ماں کے پیٹ سے جو بچہ جنم لے گا وہ انشاءاللہ دیندار ہوگا، اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟
وہی ماں ہوتی ہے. یہی ماں سب سے پہلے اس کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس بچے کی صالحیت کے لیے، اس بچے کے نیک ہونے کے لیے بکثرت دعا کریں. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں صرف ہے ابھی، اور اس کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو نیک بنانا، مجھے نیک لڑکا نیک لڑکی عطا کرنا. اگر کوئی والد اس کا التزام کرتا ہے تو انشاءاللہ اگر نیک ماں کا اس نے انتخاب کیا ہے، اوپر سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی دعا کو رد نہیں کرتا. عموماً والدین کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تقریباً 80 سال کی عمر کو مفسرین کہتے ہیں پہنچ چکے تھے. اس عمر میں بھی جب دعا کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی من الصالحین، کہ اللہ نیک لڑکا عطا فرما. آج کل لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شادی کو 10 سال ہو گئے، اب بچے نہیں ہو رہے ہیں. پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اب بچہ نہیں ہو رہا ہے، اب فلاں بابا کے پاس جا کر بچہ ملنے والا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک مدت تک صبر کرتے ہیں، اس کے بعد اگر نتیجہ نہ ملے تو پھر ادھر ادھر کے راستے دیکھنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا بھی ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کوئی بھی ایک کم از کم بچہ عطا کر، ایک وارث ہو جائے، اپنا دنیا میں نام زندہ رکھنے والا ایک وارث بس ہو جائے. یہاں تک کہ بعض لوگ اس طرح بھی دعا کرتے ہیں کہ لنگڑا لولہا کسی بھی طرح ہو، ایک بچہ تو کم از کم ہو جائے، کم از کم میری جائیداد سنبھال لے. جو میرے بھائی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ہماری جائیداد پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں، تو کم از کم میری جائیداد سنبھالنے والا کوئی وارث تو ہو جائے. اس طرح لوگ دعائیں کرتے ہیں. کبھی بھی والدین کو اپنے بچے کے لیے اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ جب بھی دعا کرے ان کے نیک ہونے کی دعا کرے، ہمیشہ. بلکہ انتہائی غصے کے عالم میں بھی اگر کوئی ہو اپنے بچے کے تعلق سے، اس حالت میں بھی بچے کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ عالم کتنا سچا ہے، کہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، انہی سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا. اللہ عالم یہ واقعہ سچا ہے یا ایسے ہی لوگ بیان کرتے ہیں. بہرحال اس واقعے میں ایک درس ہے. وہ بہت زیادہ شرارتی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں. تو بہت زیادہ جب ان کی والدہ پریشان ہو جاتی تو ان کے لیے غصے کے عالم میں بد دعا کرنے کے لیے جاتی، پھر اپنے آپ کو روک لیتی، کنٹرول کر لیتی، اور غصے کے عالم میں کہتی، کسی بھی طرح اگر کنٹرول نہیں کر پاتی، کہ اللہ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنا دے. غصے کے عالم میں جب کنٹرول نہیں کر پاتی تو اس طرح کہتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے دعا کے نتیجے میں یہاں پر ہوں. تو ایک والدین کو اگر کنٹرول بھی نہ کر پائے تب بھی اسی طرح کی کوئی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمہیں بہت بڑا عالم بنا دے، تمہیں نیک اور متقی پرہیزگار بنا دے. تو اس طرح کی دعا ہمیشہ والدین کو کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے بچے کے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک سچا واقعہ، استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، انتہائی نیک مربی اور انتہائی بڑے عالم، کبار علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، آج پوری دنیا میں جن کے علم کا تذکرہ ہے. مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے پروفیسر ہیں. ان کے دروس اگر کوئی عربی سمجھ سکتا ہو تو ان کے دروس کو سنا کریں، بہت زیادہ ان سے فائدہ حاصل ہوگا باذن اللہ تعالی. ایک سچا واقعہ میں نے ان سے سنا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک پولیس والا اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. خانہ کعبہ کے اندر ان کی ڈیوٹی لگی پولیس والے کی، اور چند دنوں کے بعد ایک شخص ملتزم میں، حجر اسود کے بغل میں جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا نا، اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں پر انتہائی اونچی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہا ہے اولاد کے لیے کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، ایک لڑکا عطا فرما مجھے. اور بہت گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے اور بہت زاروں قطار رو رہا ہے. یہاں تک کہ اس کی اس کیفیت کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ اسی کے اوپر ہے، جو بھی طواف کر رہا ہے ہر ایک کی توجہ اسی شخص پر ہے. اور یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ میں وہی ڈیوٹی پر تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح وہ گڑ گڑا کر بچے کے لیے دعا کر رہا ہے.
وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ تقریباً 18 سال کے بعد مجھے وہی آواز دوبارہ اسی جگہ پر اسی کیفیت میں سنائی دی. وہی آواز انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو دھو کر اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہا کہ اللہ میرے بچے کو تو ہلاک و برباد کر دے, تباہ و برباد کر دے اسے. اسی جگہ پر اپنے بچے کے لیے اس نے دعا کی تھی, اور آج اسی جگہ پر خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے اپنے بچے کے ہلاک ہونے کے لیے, تباہ و برباد ہونے کے لیے دعا کر رہا. یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ فوراً 18 سال پہلے کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا. میں نے غور سے دیکھا تو وہی آدمی تھا جس نے اپنے بچے کے لیے 18 سال پہلے دعا کی تھی. یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ میں فوراً جا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے کھینچتے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر لے گیا. اللہ اس پولیس والے کو جزائے خیر دے. فوراً کہا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے وہاں سے خانہ کعبہ سے باہر لے گیا, اور اس کے بعد اسے میں نے کہا کہ تم نے اپنے بچے پر 2 مرتبہ ظلم کیا ہے. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ ظلم کیا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی وہ شخص نہیں ہو جو 18 سال پہلے آج سے اسی جگہ پر بچے کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما. تو یہ کہا میں ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تمہیں دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نیک لڑکا عطا فرما. تم نے یہ صرف کہا کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرما, یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما. یہ تم نے اپنے بچے پر ظلم کیا تھا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے اگر تم بے اولاد تھے, اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے تھے, تمہیں نیک اولاد طلب کرنی چاہیے تھی. اور آج اسی بچے پر جسے گڑ گڑا کر تم نے مانگا تھا اس کے ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہو. تم یہاں پر آ کر یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ اللہ مجھے اس بچے کو ہدایت دے دے, اس کو تیرا اور میرا مطیع فرما بردار بنا دے. جب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی میں نے اپنے بچے پر ظلم کیا ہے تو وہ گڑ گڑانے لگا. پھر اس پولیس والے نے کہا کہ چلو میں تمہیں پھر دوبارہ وہاں لے جاتا ہوں. اب اسی بچے کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرنا, اور اسی طرح دعا کرنا جس طرح اس کی پیدائش سے پہلے تم نے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی. پھر اس آدمی کو وہ پولیس والا وہاں پر لے گیا, اور اسی طرح انہوں نے اپنے بچے کے لیے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اس کی ہدایت کے لیے دوبارہ دعا کی کہ اللہ تو اسے مطیع فرما بردار بنا. 1 سال کا عرصہ بھی گزرا ہے. یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہوں, اس شخص کو, کہ اپنے بچے کے ساتھ طواف کر رہا ہے. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اس لیے کبھی بھی والدین کو اپنے بچے کے تعلق سے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ابھی بچہ پیٹ میں ہے ماں کے, اس کا حق ہے کہ آپ اس کے صالح ہونے کے لیے دعا کریں. اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما. جو بچہ پیٹ پہ پل رہا ہے اللہ تو اسے صالح بنا. تو یہ بچے کا حق ہے. یہ دوسرا حق ہوا. تیسرا حق ہوا, جب وہ دنیا میں آ جائے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اگر استطاعت ہے تو. بچہ ہے تو 2 بکریاں, بچی ہے تو 1 بکری. اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں 2 بکری کرنے کی, 1 بکرا بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 1 بکرا بھی کر سکتا ہے. اور یہ عبادت جو ہے عقیقہ کا, یہ عبادت 7ویں دن ہی ہے. یہ موقت عبادت ہے. جس طرح قربانی آپ پہلے کریں تب بھی نہیں ہوگی, بعد میں کریں تب بھی نہیں ہوگی, اسی طرح عقیقہ والا مسئلہ ہے. جو حدیث ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ یعق عنہ یوم سابعہ, تو یوم سابعہ کی قید ہے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا. اسی حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن, 14ویں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن کرے. یہ ٹکڑا ثابت نہیں ہے. حدیث کا یہ ٹکڑا کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے صحیح جو لفظ ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے. اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 7ویں دن بغیر کسی عذر کے عقیقہ نہ کیا ہو تو اس کو بعد میں عقیقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس شرعی عذر ہو, مثلا کوئی شہر میں رہ رہا ہے, صرف میاں بیوی رہ رہے ہیں اور آپریشن سے بچہ ہوا ہے, اب وہ بیوی کے لیے پریشان ہے اسپتال میں, اب عقیقہ کرنا اس دن اس کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ بعد میں اگر کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں تو اسے چاہیے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کرے, بعد میں نہ کرے. اسی طرح اس کے لیے ایک اچھے نام کا انتخاب کرے. یہ بچے کا حق ہے.
اچھے نام کا انتخاب کرنا. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ کن کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاشرے میں نظر دوڑانے پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت واضح رہنمائی کی ہے، نام کے تعلق سے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام میں سے جن کے نام غلط تھے یا جن کے نام میں معنی کے اعتبار سے کوئی اچھائی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے بدلنے کے لیے کہا تھا کہ تم اپنا نام بدل کے یہ کر لو، تم اپنا نام بدل کے یہ کر لو. تو نام کا اثر بھی شخصیت پر ہوتا ہے، نام کا اثر بھی شخصیت پر ہوتا ہے. اس لیے نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، انبیاء کے نام پر، صحابہ اکرام کے نام پر، علماء اکرام، محدثین اکرام کے نام پر، ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا بہتر ہے. نام کا معنی اچھا ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے نام کے آگے عبد لگا کر نام رکھنا یہ بہترین ناموں میں سے ہے، لیکن کنفرم اس سے پہلے ہو لیں کہ یہ حقیقت میں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ عبد کے ساتھ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جو کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگایا کریں، جو اللہ کا نام ہی نہیں ہے اس کے آگے عبد لگانا بعض صورتوں میں ناجائز ہے اور بعض صورتوں میں غیر مناسب ہے. تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا صحیح نام رکھا جائے. اس کے بعد ختنہ کرنا بچے کا حق ہے کہ ختنہ کیا جائے. اور یہاں ایک چیز اور بیان کر دوں کہ ختنہ کرنا ایک سنن فطرت میں سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو سنن الفطرہ میں سے ہیں. ایک ہے ختنہ کرنا ایک نمبر پر، دوسرا ہے زیر ناف کا بال تراشنا، حلق کرنا، اسی طرح بغل کا بال اکھاڑنا، ناخن کاٹنا اور مونچھ کاٹنا. یہ 5 کیا ہے؟ سنن الفطرہ میں سے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے پہلی چیز کیا کہا؟ ختنہ کرنا. تو یہ بچے کا حق ہے والد پر، تو ختنہ جتنی جلدی ہو سکے بہتر ہے. بچے کے لیے یہ تکلیف میں ڈالنے والا عمل ہوتا ہے. جتنا بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے گی، اتنی زیادہ بچے کو تکلیف ہوگی. اللہ عالم اس علاقے میں کیا رواج ہے. ہمارے جھارکھنڈ میں 4-5 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تب لوگ ختنہ کرتے ہیں. پتہ نہیں اس طرف کیا رواج ہے، جلدی کرتے ہیں. کتنے دنوں میں؟ 1 ہفتے کے اندر. بہت اچھا ہے، 1 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے. یہ سب سے بہتر ہے. مدینے کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ 1 مہینے کے اندر، 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر ختنہ کر دیتے ہیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس سے بچے کے لیے بہت ساری پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. یہ حقوق، ابھی بچہ چھوٹا ہے تبھی اس بچے کے والدین پر اتنے حقوق ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا حقوق اور بڑھتے جائیں گے. جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ اب اس کو آپ نماز کی ٹریننگ دینا شروع کریں. جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کی ٹریننگ دینا شروع کریں، نماز کی تعلیم دینا شروع کریں. کب تک؟ کتنے دن ٹریننگ دینی ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن؟ 3 سال تک، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے. اگر کسی والد نے 10 سال تک، 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال مسلسل کسی بچے کو نماز کی ٹریننگ دی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بچہ بعد میں بے نمازی ہو جائے؟ بہت مشکل ہے کہ وہ بچہ بعد میں بے نمازی ہو جائے. عموماً جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، یہ والدین کی کوتاہی کا نتیجہ ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بچے ایسے ہی نیک نہیں ہوتے، والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ بچے نیک ہوتے ہیں. اور ایسے بچوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے جب دعائیں کریں وہ، تو قبر کے اندر بھی نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. قبر کے اندر پہنچ جانے کے بعد بھی اس کی نیکی کا یہ رجسٹر کبھی بند نہیں ہوتا. تو یہ والدین کی حسن تربیت کا اثر ہے کہ بچہ نیک بنا ہے. اس لیے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، نماز کی ٹریننگ دو، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے. اس کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اب اس کو کیا کرو؟ اب سزا دو، اب اسے مارو. سعودی عرب کے اندر ایک دن میں اذاعت القرآن الکریم میں سن رہا تھا، ایک شخص اپنے بچے کے تعلق سے مفتی صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟ سوال سمجھا آپ لوگوں نے؟ بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا میں اپنے بچے کو مار سکتا ہوں؟ کیا جواب ہوگا؟ جی جی، یہ اہم ہے. مفتی صاحب نے سوال کیا کہ جب اس کی عمر 7 سال ہوئی تھی
تم نے نماز کی ٹریننگ دینی شروع کی تھی؟ خاموش ہے، اب جواب نہیں دے رہا کہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال تمہاری ذمہ داری تھی ٹریننگ دینے کی، تم نے ٹریننگ دی تھی؟ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے ٹریننگ نہیں دی تھی۔ اب مارنے کی باری آئی تو سوال کرنے کے لیے آ گئے ہو، تو اس بچے سے زیادہ پٹائی کا حقدار تم ہو، اب پہلے تمہاری خبر لی جانی چاہیے۔ تو یہ بچہ 10 سال کی عمر کو ہو جائے اس کے بعد بھی نماز نہ پڑھے، حالانکہ عموماً اس کی نوبت نہیں آتی ہے، اگر والدین نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہو تو عموماً اس کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہے بچے کا حق کہ اس کو نماز کی ٹریننگ دی جائے، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ دوسرے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، ان تمام اعمال کی اسے ٹریننگ دی جائے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک باپ بیٹے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کس باپ بیٹے کا؟ لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں سے آگے کی آیتوں کو آپ پڑھتے جائیں کہ کس طرح لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نیک باتوں کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس لیے بچے کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہو، دین کے تعلق سے بنیادی مسائل کا علم ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کی جانکاری دینا ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری تم نے کتنی ادا کی۔ اور اللہ کے رسول نے آگے اس کی تفصیل بیان کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عنہم، جو ایک امیر ہے پورے ملک کا، وہ اپنی رعایا کے لیے مسئول ہے۔ اللہ رب العالمین اس امیر سے اس کی رعایا کے لیے، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے ان لوگوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اسی طرح والرجل راع علی اہل بیتہ، اسی طرح ایک شوہر اپنے گھر میں، ایک گھر کا گارجین اپنے گھر کے اندر کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اسے اپنے ماتحت لوگوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیة علی بیت بعلها وولده وہی مسئولۃ عنہم، اسی طرح ایک خاتون، ایک ماں گھر کے اندر گھر کے امور کے لیے ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی ناموجودگی میں وہ کیا ہے؟ قائم مقام ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے بچے کی حفاظت کرنا، اس کی صحیح تربیت کرنا، یہ اس ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس تعلق سے اس ماں سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اسی طرح ایک نوکر، ایک غلام بھی اپنے آقا کے مال کے تعلق سے کیا ہے؟ ذمہ دار ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو اس کے مالک نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اس بھروسے کو نہ توڑے، اور قیامت کے دن اس تعلق سے بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ وہ آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دنیا کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی تعلق سے اسے ذمہ دار بنایا ہے۔ کم از کم ہر شخص اپنے نفس کے تعلق سے ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ اپنے نفس کے تعلق سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور نفس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ نفس کے بھی حقوق ہیں، جس طرح لوگوں کے حقوق ہیں اس طرح نفس کے بھی حقوق ہیں۔ تو اسی طرح بچوں کے حقوق ہیں، تو ان حقوق کے تعلق سے والدین سے سوال کیا جائے گا، اور ان حقوق کے بارے میں انہیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا ابْنُ 7 سنین، میری عمر صرف 7 سال تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے حج کرایا گیا۔ تو جس طرح نماز کی تعلیم دینی ہے، اسی طرح دوسرے نیک اعمال ہیں جیسے حج ہے، تو ان نیک اعمال میں بھی ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کو شریک کرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کی عمر تقریباً 4 سال تھی جب ان کے والد کی وفات ہو گئی، تقریباً 4 سال عمر تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس عمر میں ہی ان کے والد بڑے بڑے محدثین کے دروس میں حاضر ہوتے اور حافظ ابن حجر کو ساتھ لے کر جاتے۔ صرف 4 سال کی عمر ہوئی تھی۔ 4 سال کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟
ابھی صحیح سے ہوش نہیں سنبھالتا، تو اس وقت اپنے اس بچے کو لے کر جاتے، یہاں تک کہ حج کے لیے جب وہ نکلنے لگے مصر سے مکہ تک، تو اس وقت بھی اپنے اس بچے کو ساتھ لینا نہ بھولے، اور اس کا اثر ان کی زندگی پر آخری دم تک رہا۔ تو ایک والد کو چاہیے کہ ہر نیک کام کے اندر اپنے بچے کو شامل رکھے، یہاں تک کہ اگر کبھی فقیر و مسکین کو کچھ صدقہ و خیرات دینا ہو، کچھ ہدیہ کرنا ہو کسی کو، تو ٹرننگ کے لیے بچوں کو چاہیے کہ ان کو دیں ان کے ہاتھ سے، تاکہ ان کی عادت پڑ جائے اس نیک کام کی۔ تو یہ بچوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح ایک حق ہے بچوں کا کہ ان کے لیے حلال رزق کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے حلال رزق کا بندوبست کیا جائے۔ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا حق ہے۔ دوسرے حقوق کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں، لیکن اس حق کے بارے میں عموماً انسان نہیں سوچتا، بلکہ بچوں کے لیے ہی حرام رزق کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ بچوں کے لیے ہی وہ جانتا ہے کہ میں اس مال کو بچوں کے لیے ہی چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ بہت زیادہ اپنے نفس پر خرچ بھی نہیں کرتا انسان، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، اور جن بچوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس پر ڈالی ہے، اور جن بچوں کے رزق کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا، انہی بچوں کے لیے حرام کماتا ہے، انہی بچوں کے لیے حرام کی کمائی لاتا ہے، اور ان بچوں کو حرام کا لقمہ کھلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن لوگوں کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کو ضائع کر دے۔ جن لوگوں کی اخراجات کی، رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس کے کندھے پر رکھی ہے، ان کو ضائع و برباد کر دے، اور ان کے لیے حلال رزق کا بندوبست نہ کرے۔ اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو حرام رزق کھلا رہا ہے، اور اس بچے کے تعلق سے اونچے خواب دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر بہت بڑا عالم دین بڑھے گا، دین کی خدمت کرے گا، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا صرف یہ سراب ہے، خوش فہمی ہے آپ کی کہ آپ کا بچہ اس طرح حرام رزق کھا کر کوئی اچھا عالم دین بن جائے جو حقیقت میں دین کی خدمت کرنے والا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، ان کے والد نے جب ان کو رخصت کیا طلب حدیث کے لیے، تو کہا کہ بچے، یہ جو مال ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور اس میں ایک درہم بھی حرام کی کمائی کا نہیں ہے، اس میں ایک درہم بھی حرام کی کمائی کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے نواسے حسن و حسین میں سے کوئی ایک ساتھ تھے، راستے میں چل رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، چھوٹے بچے تھے، کھجور دیکھی، اسے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اندر ڈال کر اسے اگلوایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا ہو، اور آل بیت پر زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے۔ صرف شبہے تھا، شبہے کا مال تھا، یہ شبہے کی کھجور تھی، کنفرم تو نہیں تھا نا کہ زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے ہو، لیکن حرام کوئی غذا بچے کے جسم میں نہ چلا جائے، اس قدر اللہ کے رسول حساس تھے۔ اسی طرح ایک والد کو، ایک والدہ کو اپنے بچوں کے تعلق سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بچوں کے لیے حرام کمائی کا انتظام کر رہے ہوں۔ بعض سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ دکانداری کرتے تھے، اور جب انہیں سامان وزن کرنا ہوتا تو بار بار کیا کرتے؟ وہ ترازو کو اچھی طرح صاف کرتے اور اس کے بعد وزن کرتے۔ کسی نے کہا کہ ترازو تو صاف ہی ہے، یہ میزان صاف ہی نظر آ رہا ہے، تو اس طرح آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا کہتے وہ کہ میں لوگوں کے لیے گرد و غبار کو وزن کرنے والا نہیں ہوں، تولنے والا نہیں ہوں، یعنی اتنا بھی کوئی میرے رزق کے اندر حرام کمائی کا نہ آ جائے۔ تو اس بارے میں انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ اگر ایک سے زیادہ بچہ ہے تو بچوں کے درمیان عدل کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ بچے ہیں، کوئی بچہ پڑھنے لکھنے میں بہت تیز ہے تو اس بچے کے تعلق سے پورا فوکس رہتے ہیں ایک دم، اور دوسرا بچہ جو بہت زیادہ والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتا
یا پڑھنے لکھنے پر توجہ نہیں دیتا تو اس سے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یا اسی طرح عطیات وغیرہ میں، مال وغیرہ دینے میں انصاف سے کام نہیں لیتے، تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصہ پیش آیا، اسی کے ساتھ آج کا درس ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اور بہت سارے حقوق ہیں عام لوگوں کے حقوق میں سے، جس طرح شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مالک کے حقوق ہیں، تو بہت سارے حقوق ہیں انشاءاللہ. اور آخر میں نفس کے حقوق کیا ہے، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آخری ایک واقعہ بیان کر کے آج کا درس ختم کروں گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بچے کو ایک باغ ہدیہ کیا ہے، تحفے میں دیا ہے، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے جو دوسرے بچے ہیں کیا اسی طرح ان بچوں کو بھی تم نے باغ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اسی بچے کو. یہ بہت پیارا ہے، خصوصاً والدہ کا بہت زیادہ لاڈلا ہے، اور اس کی والدہ ہمیشہ پیچھے پڑی رہتی ہے کہ اس کو کچھ دیے آپ الگ سے. تو اسی کے کہنے پر میں نے اس بچے کو دیا ہے، اور اسی کے کہنے پر آپ کے پاس آیا ہوں. دینے کے بعد بھی وہ اللہ مصر رہی کہ اللہ کے رسول کے پاس جائے اور گواہ بنا کر لائیں کہ میں نے اس بچے کو یہ باغ دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کے درمیان اعدل بین، اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. ایک ہوتا ہے عطیہ اور ایک ہوتا ہے نفقہ. عطیہ کے اندر بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. جو عطیہ ہے اس کے درمیان، جیسے آپ اگر تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی بچے کو ایک کار گفٹ کریں، آپ کے 2 بچے ہیں تو دوسرے بچوں کو بھی دینا ضروری ہے. یہ عطیہ ہے. اور نفقہ کیا ہے؟ نفقہ ہے ہر ایک کی اپنی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. مثلا 2 بچوں میں سے ایک بچہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ہو، اگر ہو گیا مان لیجیے، تو اب اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. اب دوسرا بچہ کہے کہ اس پر آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، تو اتنا پیسہ مجھے بھی آپ دیں. یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے. 2 بچے الگ الگ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تقریباً اسٹینڈرڈ برابر ہے، آپ نے ناانصافی کرنے کی نیت سے اس طرح نہیں کیا. اب کسی کی فیس ہے 10,000 ماہانہ اور دوسرے کی 11,000 ہے. یہ بچہ کہ اس کے 1,000 زیادہ لگ رہا ہے نا، تو مجھے الگ سے دیں، اس کا یہ حق نہیں ہے. تو اس طرح جو نفقات ہوتے ہیں، ہر ایک کا خرچ الگ الگ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے دوسرے بچے مطالبہ نہیں کر سکتے. لیکن جو عطیات ہوتے ہیں گفٹ کی شکل میں، ان کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا ضروری ہے. اسی طرح محبت کے اندر جو اظہار کیا جاتا ہے، ایک قلبی محبت ہوتی ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو بہت لاڈ پیار کر رہے ہیں اور دوسرے بچے پر کوئی توجہ نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا بہت ضروری ہے. اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، خود اسی زندگی میں وہ ایک دن افسوس کرتے ہیں، اور وہی بچہ جس کو انہوں نے بہت زیادہ لاڈو پیار کیا تھا، وہی اسے آخری زندگی میں تکلیف دیتا ہے، اور جس بچے پر فوکس نہیں کیا تھا وہی بچہ آخری زندگی میں اسے پالتا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھے جاتے ہیں. اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ہمیں اتم درجے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور تمام لوگوں کے حقوق کو ہم ادا کر چکے ہوں. ایسا نہ ہو کہ کسی کا کوئی حق ہمارے سر کے اوپر رہے اور ہم ظالم بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی موت اور شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں حشر کے اندر جمع فرما. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. انگریزی میں لکھا پڑھیں. ہاں، کیا ہے یہ؟ صدقے کے گلے کا، یہ صدقے کے گلے کا ایک یہ ہے، آپ لوگ اس تعلق سے بہتر جانتے ہیں، جو اس کا انتظام
کیا گیا ہے یہاں پر، آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے، تو اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ اس کا اثر عموماً یہاں جو دروس چلتے رہتے ہیں، بہت ساری بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو یہ تمام خیر کے جو کام ہیں یہ جاری و ساری رہیں، تو اس لیے آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ایک درس اتوار کے دن مسجد اقصی اور مدرسہ